بڑی راتوں کے حوالے سے خاص طور پر لوگوں کا سوال یہ رہتا ہے کہ ہم شب برات میں، ایسے ہی شب معراج میں، شب قدر وغیرہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں اس میں نفل نمازیں پڑھیں یا اپنی قضائے عمری پڑھیں۔ بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست سوال ہے۔ اس بارے میں عام طور پر لوگ واقف نہیں ہوتے، اور خصوصیت کے ساتھ ہماری عوام جو ہے ان بڑی راتوں کو نفل پڑھنے میں اپنے گزار دیتے ہیں، حالانکہ ان کے ذمے سینکڑوں نمازیں قضا ہوتی ہیں، سینکڑوں نمازیں ان کے ذمہ پر باقی ہوتی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کی قضا نمازیں مکمل نہیں ہوتی تب تک آپ کے نفلی نمازیں معلق رہتی ہیں، یعنی ان کی قبولیت اس وقت ہوگی جب آپ اپنے فرض نمازیں ادا کر لیں گے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قضا نمازوں کو ادا کرنا نوافل میں مصروف ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، قضا نمازیں وہ ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے زندگی بھر میں ایک بھی نفل نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے نفل نماز کے تعلق سے کوئی بھی سوال نہیں ہوگا۔ فقہائے کرام یہی فرماتے ہیں کہ جس کے ذمہ قضا نماز ہو وہ نوافل میں نہ مصروف ہو، نوافل نہ ادا کرے، وہ اپنی قضا نمازوں کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن سنت مؤکدہ جو ہیں، ان سنت مؤکدہ کو ضروری طور پر آپ کو پڑھنا ہے۔ ایسے 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، ان میں جو نوافل ہیں جیسے کہ ظہر میں 2 رکعت سنت کے بعد، فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے، تو اس کو نہ پڑھ کے آپ جو ہے فجر کی جو 2 رکعت فرض ہے آپ اس کو قضا کر لیجئے۔ آپ کے ذمہ فجر کی قضا باقی ہے تو آپ یہاں پر ادا کر لیجئے۔ 4 رکعت عصر میں سنت غیر موقدہ ہے، اس کی جگہ پر آپ 4 رکعت عصر یا 4 رکعت ظہر کی قضا اگر آپ کے ذمہ باقی ہے یا عشاء کی قضا باقی ہے تو آپ اس کو ادا کر لیجئے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ چاہے دن میں آپ نماز پڑھیں، چاہے بڑی راتوں میں آپ نمازیں پڑھیں، آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازوں کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کی قضا نمازیں مکمل ہو جائیں تو نوافل میں مصروف ہوں۔ لیکن اگر آپ نفل نمازیں پڑھتے ہیں قضا نماز نہ پڑھ کر کے بھی، تو ایسی صورت میں آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن قبول ہونا نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ نفل نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ قضا نمازیں اس کے ذمہ سے ختم نہ ہو جائیں، جب تک کہ قضا نمازیں اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہو جائیں۔ تو خصوصیت کے ساتھ شب برات آپ کے لیے آ رہی ہے، اس میں آپ نفل میں مصروف ہونے سے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ اور اس کا نیت کا طریقہ، نیت کے حوالے سے اکثر لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، تو آپ جو ہے نیت بھی سیکھ لیں۔ آپ کو نیت جیسے فجر کی قضا پڑھنا ہے اور آپ کے ذمے بہت سارے قضا باقی ہیں فجر کی، تو آپ اس طریقے سے نیت کریے۔ ایک دم سمپل اور آسان طریقہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر فرض قضا جو میرے ذمے سب سے پہلے باقی ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں، اور پوری نماز ویسے مکمل کریں جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں۔ ظہر کی پڑھنا ہے، ظہر کی بھی ویسے نیت، عصر مغرب عشاء سب کی نیت آپ کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے عشاء کی نیت آپ کو کرنا ہے۔ جو سب سے پہلے آپ کی قضا، آپ کو معلوم نہیں کہ کس دن کی قضا ہے اور کب کی قضا ہے، کس سال کی ہے، تو آپ اس طرح سے نیت کر لیجیے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض عشاء کی قضا جو میرے ذمہ سب سے پہلے باقی ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ اپنی قضا نمازوں کو زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ جن کے ذمے قضا نمازیں نہیں ہیں وہ نفل نمازیں پڑھیں، خصوصیت کے ساتھ صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھیں۔ اس کی فضیلتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بتایا ہے۔ تو اس کا طریقہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے یا نہیں معلوم ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ التسبیح کیسے ادا کریں گے اس کا طریقہ مکمل آپ کو بتا دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔